اب پھر میں عرض کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت اس کی عبادت کرتے ہیں، روزہ اس کے لیے، حج اسی کے لیے، زکوٰۃ اسی کے لیے. تو آپ سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، روزے بھی اسی کے لیے رکھتے ہیں، حج اس کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ اس کے لیے دیتے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی تعارف ہے؟ ہمیں بتائیں خدا کس کو کہتے ہیں. تو آپ کیا بتائیں گے خدا کس کو کہتے ہیں؟ میں چند بزرگان کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اسی سوال کے جواب میں. یہ سوال فاضل بریلوی علیہ رحمت سے کرتے ہیں، آپ بتائیں رب کس کو کہتے ہیں؟ تو فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اس کو رب کہتے ہیں. یہ تعارف ہے رب کا فاضل بریلوی کی زبان سے. اب حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ بتائیں رب کا تعارف کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں خدائے عزا و جلہ را عظامی پرستم کہ او رب محمد است. میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے. تو ان کے نزدیک خدا کا یہ تعارف ہوا جو رب محمد ہے وہی میرا خدا ہے. اور اب گڑھی شریف چلتے ہیں. حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ بتائیں کہ خدا کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ 3 سٹیجز بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں خدا سن دے ہاسے. ایک سٹیج وہ تھی کہ جب خدا کے بارے میں صرف سنتے تھے، اس کے بعد یتوں سے پھر جان لیا. پھر فرماتے ہیں ڈٹھوں سے. خدا سن دے ہاسے یتوں سے ڈٹھوں سے پھر دیکھ لیا. کیا دیکھا ہے؟ فرمایا محمد دے اولے علیندے محمد. اس محمد کے پردے میں وہ محمد بولتا ہے جس کے لیے ہر حمد ہے. اس محمد کے پردے میں وہ محمد اللہ بولتا ہے جس کے لیے ہر حمد ہے، اس لیے وہ محمد ہے. ہاں خدا بولتا ہے تو حضور کی زبان مبارک سے بولتا ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو کوئی مجھے بتا دے کہ وہ کون سی زبان ہے جس سے خدا بولتا ہے. بلکہ میں واضح فرق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے ایک قرآن ہے. ان میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں اور قرآن میں، حدیث پاک میں اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں. حضور اپنے لب مبارک سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں. جب بات کو مکمل فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں یہ میں بول رہا تھا. اس کو کہتے ہیں حدیث. اور پھر سلسلہ کلام کو شروع فرماتے ہیں. جب بات کو مکمل فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ خدا بول رہا تھا. اس کو کہتے ہیں قرآن. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے ہم بتا سکیں کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، اس لیے کہ قرآن بھی حضور کے لب مبارک سے نکلتا ہے، حدیث بھی حضور کے لب مبارک سے.
ہمیں کیا علم ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سرکار فرما دے کہ یہ میں بول رہا تھا وہ حدیث بن جاتی ہے، جس کو سرکار فرمائے یہ خدا بول رہا تھا وہ قرآن بن جاتا ہے۔ تو یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے، سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ آگے عارف جامی خدا کے حضور عرض کرتے ہیں، خداوندہ پاسے تو بر زبان نمی آرے، ہم تیرا شکر زبان پر نہیں لا سکتے، ستائش تو بر تو نمے شمارے، اور تیری تعریف کتنی ہے، تیری تعریف ہم گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ شکر کا جو مسئلہ ہے اس کی میں وضاحت آپ کی خدمت میں یوں عرض کر دوں کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کہ فرومی رود ممد حیات است، ہر وہ سانس جو تمہارے اندر جاتا ہے تو زندگی بڑھاتا ہے، اگر آپ سانس نہ لیں تو مر جائیں، تو سانس لینا یہ زندگی بڑھاتا ہے، جتنے آپ نے سانس لیے اتنی زندگی بڑھ گئی۔ تو آپ نے سانس اندر لیا تو آپ کا سانس اندر لینا زندگی بڑھنے کا سبب، اور یہ نعمت، یہ ایک نعمت ہے، سانس کا اندر جانا نعمت، اور اگر اندر جا کر واپس نہ آئے تو دم گھٹ جائے، پھر سانس کا باہر آنا یہ بھی نعمت، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے، اور ایک سانس اندر نہ جائے تو زندگی ختم، اگر اندر جا کر واپس نہ آئے تو دم گھٹ جائے۔ تو سانس کا اندر جانا بھی نعمت، سانس کا باہر آنا بھی نعمت، ایک سانس دو نعمتوں پر مشتمل ہے، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں از دست و زبانے کے برایت کز عہدہ شکرش بدر آیت، کون ہے جس کے ہاتھ سے یہ زبان سے یہ ممکن ہو کہ وہ اس کے شکر کی ذمہ داری کو پورا کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکا۔ کی جو حمد ہے، یہ حمد کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اسی لیے جس طرح ہم اللہ تعالی کی حمد کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کوئی کتنا ہی فصاحت، بلاغت اور کتنے ہی اچھے اچھے الفاظ، کتنے اچھے شعر لکھ لے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا کی تعریف، حضور کی تعریف میں نے مکمل کر لی ہے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے سے حضور کی تعریف مکمل طور پہ ہو سکتی، صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ اگر خدا کی زبان منہ میں ہو